بدترین گناہوں میں سے گناہ، یاد رکھو، بدترین گناہوں میں سے گناہ۔ اگر تم سافٹ سپوکن نہیں رہو گے، ایٹیٹیوڈ رہے گا تم کو، تمہاری زبان تیز چلے گی، تمہاری زبان بڑی ہوگی، تم بڑی آواز سے بات کرو گے، تو سمجھو تمہارے سارے اس دن کے اعمال ختم ہو گئے، سارے کے سارے اعمال ختم ہو گئے۔ unless you become soft spoken، تم سے بات، پلیز میری بات سنو، میں یوتھ کو بول رہا ہوں، تم سے بات کرنے کے لیے لوگ خواہش کریں کہ یہ کتنا سافٹ سپوکن ہے، یہ کتنی محبت سے بات کرتا ہے، یہ کتنے پیار سے بات کرتا ہے۔ ہم ہیں یہ ساری، سب کے لیے میسیج ہے، لڑکا لڑکی عورت مرد سب کے لیے۔ خالی عبادتوں سے اللہ کے قریب نہیں ہوتے، عبادتوں کے ساتھ اگر اخلاق نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں۔ اب محرم کا یہ پیغام ہے، مولا حسین صرف کربلا جنگ کا نام نہیں ہے، کربلا میں کئی چیزیں سیکھے۔ مولا اتنے، امام علی کے بیٹے حسین ابن علی حجت اللہ کی، اس دور کا امام زمانہ ہے، اتنے سافٹ سپوکن تھے کہ عیسائی تھا وہب قلبی آ کے لشکر حسین میں شامل ہو، تو آگے چل کے واقعات میں آئے گا۔ آپ سوچو مولا کا اخلاق ایسے، تو اسی طرح امام علی کے اخلاق ایسے، تو یہ اخلاق کو سیکھو، اخلاق کو سیکھو۔ کبھی بھی یاد رکھو، ایک بات بولو، پہلی چیز اپنے گھر میں چیک کرو کہ ہاؤ یو بیہیو ود یور ینگ پیپل، تم کیسا بیہیو کرتے خاندان والوں کے ساتھ، تمہارا بیہیویئر کیسا ہے۔ اگر تمہارا بیہیویئر بہت اچھا ہے تو سمجھو تم بہت نیک آدمی۔ عبادتوں کی قبولیت اخلاق کے اوپر ہے۔ میں نے بہت بڑی بات بولی، ساری عبادتیں ایک طرف، پلیز لک ایٹ می، ساری عبادتیں ایک طرف، اور تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو، تم سمجھو تمہاری عبادت قبول ہوگی؟ اللہ کے رسول کے سامنے مشہور واقعہ ہے، بہت ہی مشہور، دو عورتوں کا۔ دیکھیے یہ عورت کا واقعہ ہے، لیکن یہ مرد بھی ویسی ہے، کوئی یہ نہیں سمجھا کہ مرد بڑے پائس ہے۔ ایک شخص آتا ہے اللہ کے رسول کے پاس، سرکار کے پاس آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ، میں فلاں بستی میں رہتا ہوں، پورے وہاں پہ عبادت گزار ہے، میں صرف ایک سوال کرنے آپ سے آیا ہوں۔ سرکار نے کہا کیا سوال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے پڑوس میں ایک فیملی رہتی ہے، وہاں کی جو خاتون ہے وہ بڑی عبادت گزار ہے، بڑی مشہور ہے پوری بستی میں کہ بڑی عبادت گزار، بڑی اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات بھر نمازیں پڑھتی ہے، تہجد کی نماز پڑھتی ہے، بڑی عبادت کرتی ہے، بڑا صدقہ دیتی ہے، لیکن اس کی زبان بڑی تیز ہے، زبان بہت تیز ہے، اتنی تیز زبان کہ وہ کسی کو بھی کچھ بول دے گی، کوئی بات کر دے گی، لوگوں کو ہرٹ کر دے گی، تیز زبان سے بات کرتی ہے، بڑے غصے میں بات کرتی ہے، بڑی تیز زبان، اور لیکن عبادت بہت ہے اس کی، اتنی عبادت ہے کہ وہ تہجد بھی پڑھتی ہے، بہت عبادت، اللہ کی عبادت کرتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ دوسرے سائڈ پہ پڑوس میں ایک خاتون ہے جو بہت کم عبادت کرتی ہے، کم عبادت نہیں، واجبات پہ عمل کرتی ہے، ساری واجبات پہ عمل کرتی ہے، لیکن کثرت سے عبادت نہیں، لیکن زبان ایسی، اتنی میٹھی زبان، اتنی سافٹ سپوکن ہے کہ ساری عورتیں اس کی گرویدہ، ساری عورتیں اس سے بات کرنا چاہتی ہیں، جو ایک دفعہ عورت ملتی ہے وہ چاہتی ہے کہ پھر اس سے ملے، اتنی محبت، کہتے ہیں کہ چھوٹے بھی جاتے ہیں اس کے سامنے تو بڑی محبت سے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے، بڑی محبت سے اس سے بات کرتے، اور لیکن عبادت بہت کم ہے، لیکن جو عبادت زیادہ کرتی اس سے عورتیں ملنے کے لیے گھبراتے، اس سے بات کرنے کے لیے گھبراتے، وہ کچھ بھی بول دیں گے بس۔ اس کے بعد یہ کہتا ہے کہ یار سرکار میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنت میں اس کا سٹیٹس زیادہ ہے یا اس کا سٹیٹس زیادہ ہے؟ جس نے عبادت کثرت سے کی، زبان اچھی نہیں ہے، اس کا سٹیٹس زیادہ ہے، یا جس نے کم عبادت کی لیکن زبان اچھی ہے، اس کا سٹیٹس زیادہ ہے؟ بس یہ سننا تھا۔ اللہ کے رسول نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا کہ اے شخص، تو ایک جنتی عورت کو جہنمی عورت سے کیوں ملا؟ اس نے کہا میں سمجھا نہیں۔ کہا اتنی عبادت ہو اور اخلاق اچھے نہ ہو، تم یہ سمجھے کہ وہ جنت میں جائے گی؟ اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں۔ کہا کہ یہ اس کی عبادت کم ہے لیکن اس کے اخلاق اچھے، کہ یہ جنت میں جائے گی، یہ نہیں جائے گی۔ پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ اگر عبادت کے بعد تمہارے اخلاق اچھے نہ ہو، تمہاری زبان صحیح نہ ہو، تو تم کیا ایکسپیکٹ کر رہے؟